الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قوم سبا کے لیے ان کے علاقے میں ہی ایک نشانی موجود تھی اور اس علاقے کے دائیں بائیں دو باغ تھے اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو اور پاکیزہ صاف ستھرا شہر ہے اور معاف کرنے والا اللہ رب العالمین. مگر ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ اور ان میں کچھ پیلوں کے درخت اور کچھ جھاؤ کے تھے اور تھوڑی سی بیریاں بھی تھیں اور ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی
اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، اور ان میں دن رات بلا خوف و خطر امن کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ مگر وہ کہنے لگے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں دور دور کر دے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا اور تتر بتر کر دیا، اور ان میں یقیناً ہر صابر اور شاکر کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 15 تا 19 سورہ سبا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے میرے رب نے بہت خوبصورت ضابطے، بہت خوبصورت اصول اور بہت ہی پیارا نظام بنا رکھا ہے۔ جب تک اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو زندگیاں پرسکون، زندگیاں بہترین، پرامن، معیشت بہترین، امن و امان، سکون، اطمینان، خوشی، ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور جب یہی اللہ کے بندے اپنا کشید کیا ہوا نظام، اپنا بنایا ہوا نظام، خود ساختہ نظام، خود تراشیدہ نظام، جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں پھر نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کبھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ دنیا کی تاریخ بھری ہوئی، اقوام عالم کی تاریخ ہے، جو لوگ بھی اللہ کی احکامات کی پابندی کرتے رہے وہ کامیاب اور کامران رہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی اور یہ سمجھے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے خود ضابطے اور خود قانون بنا دیے، ان لوگوں کی تباہی سے اور بربادی سے ایک داستان رقم ہے۔ دنیا کے اندر آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں، یہ آثار ہے نا، فرمایا کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ بھائی سیر و سپاٹا کرو، دیکھو، کیا دیکھو کہ جو اللہ کے نافرمان تھے ان کا انجام کیا ہوا، اللہ کے باغیوں کا انجام کیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ کے ضابطے کبھی نہیں بدلتے، اللہ کا اصول کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ ہمارا نعوذ باللہ من ذالک کا رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ہم محبوب ہیں، یہ ہمارا دعویٰ بھی نہیں۔ تو اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ قیامت تک ایک جیسا ہے، جو اللہ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ اب یہ اتنا آسان فلسفہ ہے، اتنی آسان بات ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کامیابی اور کامرانی دنیا کی ہو آخرت کی ہو، وہ منسلک ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی میں، اور دنیا اور آخرت کی ناکامی اور نامرادی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کے اندر موجود ہے۔ اب اس فلسفے کو سامنے رکھ کر، اس بات کو سامنے رکھ کر ہمیں اب غور کرنا چاہیے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ملک پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر جو آج حالات بن رہے ہیں وہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مجرم کون ہے؟ چھوڑ دیں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اور ہم سارے کے سارے، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی ساری محبتیں جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اور دین اسلام سے بڑھ کر جو سیاسی جماعتوں سے قائم کی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور بالکل ایک سادہ مسلمان بن کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ظلم ہوا کہاں ہے، ہم آج کھڑے کہاں ہیں اور ہمیں کھڑا کہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسباب
وہ وجوہات کہ جس کی بنا پر آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کنگال ہونے کو جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹر ہونے کو جا رہا ہے، پاکستان ٹوٹنے کو جا رہا ہے، یہ آوازیں آپ کے سامنے آپ مجھ سے زیادہ سنتے ہیں۔ لوگ کوئی اور وجوہات کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم دینی نقطہ نظر والے لوگ ہیں، ہم نے دین کی بات کرنی ہے کہ دین اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر آج ان حالات کا ہم شکار ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہماری ناکامی اور نامرادی کی ہے، جو ہماری بربادی کی ہے، اس طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی، اس طرف کوئی بھی غور نہیں کرتا کہ ہماری اصل تباہی کہاں ہے۔ ہمارے نواباز، ہمارے بڑے بڑے اعداد و شمار کے ماہرین، وہ جب کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو وہ بھی کیلکولیشن اغیار ہی کی دی ہوئی کرتے ہیں کہ آپ یوں کر لیں تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لیں تو یوں ہو جائے گا۔ اور یہ ہم 70 سال سے 75 سال سے سنتے آ رہے ہیں، ہم نے ہر طرح کر کے دیکھ لیا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جیسے جیسے ہم ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں ایسے ایسے ہم زمین پر آتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے ہم بربادی کے قریب جاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ ہر شخص کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے، ازبر ہونا چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہمارے علماء نے قربانیاں دی، نسلیں اجڑی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں، کتنی بہنوں نے اپنی عصمت قربان کی ہے پاکستان بننے میں، کتنی ہمارے بزرگوں کی داڑیاں نوچی گئی ہیں پاکستان بنانے کے لیے۔ ہندوستان سے ایک ریل گاڑی چلتی تھی اور انسانوں کی بھری ہوئی ہوتی تھی، اور جب وہ لاہور اسٹیشن پر آ کر کھڑی ہوتی تو وہی ریل گاڑی 5 سے 6 گھنٹے کے سفر کے بعد لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، ایک انسان بھی زندہ نہیں ہوتا تھا، ایک انسان بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ جو لاشوں کی پورے انبار بنے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ ہمیں صرف ایک خطہ مل جائے، بس ایک زمین مل جائے۔ زمین تو ہمارے پاس وہاں بھی تھی، جائیدادیں ہمارے پاس وہاں بھی تھی۔ یہ جو انگریز کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، 1857 سے لے کر 1947 تک یہ جو عرصہ ہے، اتنا عرصہ یہ طویل جنگ لڑی گئی، یہ کیوں لڑی گئی؟ ہزاروں علماء کرام ایک ایک دن کے اندر تاریخی فرشتہ اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک دن کے اندر 70 ہزار علماء کو بنگال کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا، صرف اس بنا پر کہ تم آزادی کا نام نہ لو۔ ایک جنگ تھی، ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ کس سے؟ انگریز سے۔ انگریز کس چیز کا نام ہے؟ انگریز کسی بندے کا نام ہے؟ انگریز ایک نظام کا نام تھا، بدترین ان کا نظام اور بدترین ان کا قانون اور نجس ان کا قانون اور پلیت ان کا قانون۔ ہمارے اسلاف نے یہ بات کہی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم ان کی کسی نظام کو نہیں مانتے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تباہی اور بربادی کرنے کے بعد یہاں سے وہ نکل گئے، لیکن ایک اس کا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا ہمارے لیے، اور وہ کیا تھا؟ وہ IMF تھا۔ IMF یہ ایک ورلڈ بینک ہے اور پوری دنیا کو یہ قرضے دیتا ہے۔ قرضے کیسے دیتا ہے؟ یہ مفت قرضے دے رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرضے مفت دیتے ہیں؟ کبھی سوچیں نا کہ یہ قرضے کیسے دیتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر سوار ہیں۔ ہمیں اگر انہوں نے 10 روپے دیے ہیں تو اس 10 روپے کی جگہ پر ہم 10 لاکھ روپے دے چکے ہیں، ابھی بھی 10 روپے باقی۔ یہ IMF کو چھوڑ کر گئے، اور پاکستان کی یہ بدلتی حکومتیں یہ IMF کے مینیجر تھے سارے کے سارے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس کو سیاست کی طرف نہ لے کے جائیے گا، آپ کی مہربانی ہو، مجھے آج معاف کر دیں اس معاملے میں۔ اگر آپ اس کو ادھر لے کے جائیں گے اللہ کے آپ لوگ مجرم ہوں گے۔ میں آپ کو دین کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل ہماری بربادی کہاں سے شروع ہوئی، اصل ہماری تباہی کہاں سے شروع ہوئی، اور ہم آج بھی کہیں اور سے کیلکولیشن کرنا چاہ رہے ہیں، آج بھی ہم کہیں اور سے حل نکالنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، تباہی بھی یہیں سے نکلی ہے اور خیر بھی یہیں سے نکلے گی۔ اب وہ چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ حکومتیں ان کی مینیجر ہوتی ہیں، ان کی
صوابدید پر ہوتی ہیں، ان کے کہنے پر آتی ہیں، ان کے جنڈوں پر آتی ہیں، اور ان کی باتیں ماننا ان پر فرض عین ہوتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئی ایم ایف کی بات کوئی حکومت نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اوڑھنا بچھونا، پروٹوکول، ہر چیز یہ بند کر دیتے ہیں اگر یہ کہہ دیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ کس کی ضرورت ہے؟ آج تک پاکستان کے اندر 70 سال گزر گئے ہیں، کسی ایک حکمران کا نام لیں جس نے یہ کہا ہو ہم آئی ایم ایف کو کوئی قرضہ نہیں دیتے۔ یہ تو خون نچوڑ کر ہمارا لے گئے، کماتے ہمیں، جاتا وہاں ہے، بھوکے آپ ہیں، کھا وہ رہے ہیں، مال آپ کا لوٹ وہ رہے ہیں، لے جا وہ رہے ہیں، کافر لے جا رہے ہیں، جن کے خلاف ہمارے آباء و اجداد نے 60 سال تک جنگ لڑی، آج وہ ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں اور ہمارا پیسہ وہاں جا رہا ہے، اور جا کن کے تھرو رہا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے تھرو جا رہا ہے۔ جو حکومت آتی ہے آئی ایم ایف سے ایک نیا معاہدہ، جو حکومت آتی ہے آئی ایم ایف سے ایک نیا معاہدہ۔ آئی ایم ایف ایک بھیڑیا ہے، آئی ایم ایف ایک بدترین قسم کا ایک نظام ہے کہ جو سود در سود چلنے والا نظام ہے۔ اور یاد رکھیں ہم نے پاکستان جب بنایا تھا تو ہم نے یہ کہہ کر نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر سودی نظام چلے گا۔ ہم نے پاکستان جب بنایا تو نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی ورد تھا لا الہ الا اللہ؟ یہ کوئی آنکھیں بند کر کے ہم نے صرف آگے پیچھے ہو کے ورد کرنا تھا؟ یہ ورد نہیں تھا، یہ ایک ایجنڈا تھا، ایک دستور تھا، ایک آئین تھا، ایک قانون تھا، ایک ضابطہ تھا جو ہمارے سلاف نے طے کیا، ہمارے بڑوں نے طے کیا، پاکستان بنانے والوں نے طے کیا کہ یہاں پر اسلام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام معیشت، اسلامی نظام معاشرت، اسلامی نظام عدل، اسلامی نظام تعلیم، اسلامی نظام حکومت، یہ ہمارا یہاں پر آئے گا۔ انصاف کے ساتھ کہیے گا 70 سال بیت گئے ہیں، کیا ان میں سے ایک نظام بھی ہم نے بدلا ہے؟ ایک نظام ہم سے نہیں بدلا، ایک بات ہم سے نہیں بدلی۔ جب ہم نہیں بدل سکے تو پھر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اوفو بعہدی اوفی بعہدیکم، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یہ تو نہیں کہا کہ تم وعدہ پورا کرو یا نہ کرو، ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارا محتاج ہے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں یاد ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، فرمایا کبھی بھی ایسے نہ ہو جانا کہ اللہ کو بھلا دو۔ اللہ کو بھلانے سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کلمہ حصر ہے، کوئی چیز کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے رائی کے دانے سے لے کر پہاڑ تک جو اللہ کی روزانہ تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یہ آپ عمل اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ مسجد کے اندر آتے ہیں اپنے لیے آتے ہیں، اللہ پر احسان تو نہیں چڑھاتے ہیں۔ یہ ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کرتے۔ ہماری عبادت سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے مل کر اللہ کا انکار کر دیں، اللہ کی حکومت کے اندر رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ اور تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات سارے مل کر اللہ کو ماننا شروع کر دیں، اللہ کی عظمت کے نعرے لگانے شروع کر دیں، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ ماننے سے کمی نہیں ہوتی، ماننے سے اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ سے کیا وعدہ پورا کرو۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ پورا کر لیا۔ 70 سال ایک قوم کے عروج کی انتہا ہوتی ہے، یاد رکھو اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ پھر اب آپ عروج کی طرف نہیں جائیں گے، اب آپ زوال کی طرف جائیں گے۔ ویسے ہی آپ کو یہاں کھڑے ہو کر خوش ہم نہیں کر سکتے، آپ کو جنت کے باغ بتلا دیں کہ آپ تو پاکستانی ہیں، اور پاکستانی تو بہادر قوم ہے، نڈر قوم ہے، اور جنتی قوم ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔
آپ خوش ہو کر چلے جائیں کہ شاہ صاحب نے کیا بات ہے، کتنی ہماری تعریف کر دی ہے. یہ سب کی سب یہ ساری باتیں ملمہ سازی ہے، یہ فریب ہے. یہ دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، یہ کہا جائے کہ کشتی نہیں ڈوبے گی، بہت بڑا ظلم ہے. آپ کی کشتی بھنور میں ہے، آپ اب پھنس چکے ہیں بھنور میں. آپ IMF کے شکنجے میں ہیں نظام کے حوالے سے، نظام معیشت کے حوالے سے. اب جو وہ چاہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. 70 سال ہو گئے اس ملک کے اندر سودی نظام نہیں بدل سکا. سودی نظام جو بدترین نظام ہے دنیا کا. ایک طرف ہم اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہم نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا اگر سود نہیں چھوڑتے، سودی نظام نہیں چھوڑتے، سودی معیشت نہیں چھوڑتے تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا کیا ہوا؟ اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، بہت اچھے مسلمان، بڑے پیارے مسلمان، بخشے ہوئے مسلمان، جنتی مسلمان، سارا کچھ ہیں ہم. لیکن حقیقت میں یہ ہم اپنے کاغذات میں تو ہیں، اللہ کے کاغذات میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا سود کھاتے رہو، سود پر راضی رہو، سودی نظام پر چلتے رہو اور میں تمہیں بخش دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک درہم جو بندہ سود کا کھاتا ہے، 1 درہم، پاکستان کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس تک یہ سود نہ پہنچتا ہو. آتا ہی وہیں سے ہے، جاتا بھی وہیں ہے. سارے کا سارا نظام، اگر ایک مولوی کو مسجد کے تنخواہ مل رہی ہے تو وہ بھی ایک نظام، سودی نظام سے ہو کر آ رہی. جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں نظام وہی ہے، خرابیاں وہی ہیں، پریشانیاں وہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 1 سود کا درہم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. 36 مرتبہ بدکاری کرنی اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا 1 سود کا درہم کھانا جرم ہے. 36 مرتبہ بدکاری کرنا، آپ اس کو معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں؟ نظام ہمارے اوپر ایسا مسلط ہے کہ جس نظام کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو رہا. عدالتوں میں گئے، دروازے کھٹکھٹائے فیڈرل شریعت کورٹ کے، جناب ہم مسلمان ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، یہاں سودی نظام نہیں چلنا چاہیے، سودی نظام کو ختم کر دیں. فیڈرل شریعت کورٹ نے 20 سال تک یہ کیس رکھا کہ ہم اس کیس کو سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں. 20 سال تک یہ کیس پڑا رہا، فائل پڑی رہی. اتنا نظام عدل آپ کا خوبصورت ہے. ججوں کو 20-20 لاکھ روپے مراعات ملتی ہیں، جنہوں نے ملک کا تہس نہس کر کے رکھ دیا، پورا ملک نظام عدل بگاڑ کر رکھ دیا. ان کے پاس یہ شریعت کا مسئلہ تھا، اسلام کا مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی حالت جنگ کا مسئلہ تھا. ان کے پاس پڑا رہا 20 سال تک. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. اس کے بعد کسی نے کہا کہ آپ اپیل کریں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ آپ کو اجازت دے کہ آپ یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. سپریم کورٹ کے ججوں نے احسان کیا دین اسلام پر، انہوں نے کہا آپ سن سکتے ہیں. سنا وہ کیس، 10 سال تک وہ کیس لگا رہا. کتنے ہو گئے جی؟ 30 سال. 30 سال کے بعد احسان کیا فیڈرل شریعت کورٹ نے، انہوں نے کہا جی سود حرام ہے. پہلے نہیں پتا تھا حرام ہے، پہلے کسی کو نہیں پتا تھا حرام ہے. 30 سال تک آپ نے کہاں لگوائے ہمارے؟ 30 سال تک یہ قوم سود کھا رہی ہے، سود پر پل رہی ہے، سود دے رہی ہے، سود لے رہی ہے، اس کی لعنت میں گرفتار ہے. لیکن 30 سال کے بعد قوم کو یہ فتویٰ دیا گیا کہ سود حرام ہے. اچھا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے 7 سفارشات لکھی، آرڈر نہیں تھا، یاد رکھیں، پڑھیں اٹھا کر. سفارشات لکھی، سپریم کورٹ سفارش کرتا ہے. سفارش لکھی گئی کہ ہم حکومت وقت کو سفارش کرتے ہیں کہ اس سودی نظام کو بدلا جائے اور اس کی جگہ پر اسلامی نظام کو لایا جائے، اسلامی نظام معیشت لایا جائے. اس کے بعد کے خلاف، اس بات کے خلاف حکومت وقت گئی سپریم کورٹ کے اندر، اور حکومت وقت کی کیا ریٹ دائر کی؟ انہوں نے کہا جناب سود کے بغیر ہم نظام نہیں چلا سکتے. یہ ویسے ہی اللہ کی مار نہیں پڑتی ان لوگوں کو. یہ جو بدلتے ہیں نا، ہر مرتبہ ذلیل ہو کر حکمران اترتے ہیں پاکستان کے اندر، ہر مرتبہ
کیوں ایسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں. کوئی بددعائیں تو کر رہے ہیں نا پیچھے, کوئی تو اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا جو بددعائیں کر رہے ہیں. اللہ اور کچھ نہیں ہے تو بس تو اپنا آپ دکھا دے. پھر کوئی ایک حکمران آپ دکھائیں جو عزت سے احترام سے پاکستان کے اندر حکمرانی کر کے گیا ہو, ایک حکمران دکھا دیں. جب اللہ کی نہیں مانتے, اللہ کے رسول کی نہیں مانتے, جنہوں نے اللہ کی عزت نہیں کرنی, جنہوں نے اللہ کے رسول کی عزت نہیں کرنی, جنہوں نے دین اسلام کی عزت نہیں کرنی, ان کی عزت ہوگی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. اگر ان کی عزت آپ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں عزت ملے گی. حکومت وقت گئی ہے کہ جناب اس معیشت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. پھر وہ کیس کھٹائی میں پڑ گیا. اب اس کے بعد 92 کے بعد آج, 92 سے لے کر آج کتنا ہو گیا جی؟ 30 سال. 30 سال اور 30 سال کتنے بن گئے؟ 60 سال کے بعد اب پھر فیصلہ آیا ہے کہ سود حرام ہے. پھر وہی فیصلہ آیا ہے سود حرام ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس سود حرام ہے اتنا. وہ سود تو قرآن نے پہلے دن کہہ دیا حرام ہے. حرام ہے ایک چیز, ناجائز ہے ایک چیز, سارا کچھ جانتے ہیں, بوجھتے ہوئے, جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ان کے ہرکاریں ہیں, یہ نظام وہاں سے چل رہے ہیں. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں, یاد رکھیں کہ جب تک ہم اغیار کی غلامی سے نہیں نکلیں گے, جب تک ہم قرآن و سنت کی بات پر نہیں آئیں گے, جب تک ہم ان کو کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کوئی سود کا ایک ٹکا نہیں دیں گے, نہ ہم آپ کو قرضے واپس کریں گے, نہ کوئی اور چیز. تباہی تو ویسی بھی جو آنی ہے آ جائے گی, دیکھا جائے گا جو ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد میرا رب آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے. توکل تو کرنا پڑے گا آپ کو, کھڑے تو ہونا پڑے گا آپ کو. ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی آپ کو. مرنا تو ویسے ہی ہے, یا بھوکے مر جائیں گے, یا پیاسے مر جائیں گے, یا کوئی اور عذاب آ جائے گا. کسی نہ کسی مصیبت میں تو پڑنا. اس سے بہتر ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا ایمان تو بچا کے جائیں. تو پہلی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں, پاکستان کے اندر جو معاشی بحران آ رہا ہے اور جو سیاسی بحران آیا ہوا ہے, جو اختلاف اور انتشار پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا. اللہ سے وعدہ یہ تھا کہ اللہ تو پاکستان دے, یہاں پر ہم تیری حکمرانی لائیں گے. پاکستان دے دی اللہ نے, 70 سال بیت کے, آج تو کوئی شریعت کا نام بھی نہیں لیتا. جتنی جماعتیں ہیں سب نے شریعت کو اپنے منشور سے نکال دیا. پڑھ لیں, جتنی جماعتیں, ماسوہ اسلامی چند جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, یا یہ ہے کہ عوام کے ڈر کی وجہ سے رکھا ہوگا, حسن ظن تو یہی ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکھا ہو, لیکن یہ ہے کہ کوشش اور کاوش کہیں ان کی نظر نہیں آتی. اور سیاسی جماعتوں نے ٹوٹل اپنے منشور سے شریعت کو نکال دیا ہے کہ شریعت ہے ہی کچھ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, ناقابل عمل ہے. دوسری بات, دوسری وجہ یاد رکھیں جو ہماری تباہی اور بربادی کی ہے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا, سب سے بڑی وجہ, اس سے بھی بڑی وجہ وہ شرک ہے جو ہمارے ملک کے ایک ایک چپے کے اندر موجود ہے. شرک کے جو بازار گرم ہیں یہاں پر, جو شرک کی آبیاری ہے یہاں پر, جو شرک کے یہاں بڑے بڑے مظاہر اور مناظر ہیں یہاں پر, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو ہم پوجا کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر جو ہم در در پہ جھکتے ہیں, در در سے مانگتے ہیں. کہیں ہم نے پتھر کو خدا بنایا ہے, کہیں ہم نے قبر کو خدا بنایا ہے, کہیں ہم نے درختوں کو خدا بنایا ہے, ہر جگہ پر ہم جھکتے ہیں. یاد رکھیں جو قومیں شرک کا شکار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ کر رہتا ہے. 950 سال ایک پیغمبر نے 950 سال تبلیغ کی ہے, اور 950 سال کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا, فدمرناہم تدمیرا, اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی. وجہ کیا تھی؟ وجہ شرک تھا. ہمارے معاشرے کے اندر جو شرک ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعات ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر جو اللہ کا انکار ہے, یہ بڑھتا جا رہا ہے, الحاد بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب یہ آج یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کے معاشرے میں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے. اب یہ ایک نیا فلسفہ شروع ہو گیا. پہلے تو یہ تھا نا کہ اللہ, یہ پتھر اللہ ہے, یہ قبر اللہ ہے, یہ فلاں, یہ بزرگ. اب وہ کہتے ہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے. ایک نیا فلسفہ شروع ہو گیا. یہ بڑھے گا. جب آپ بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو بیماری کیا ہوگی؟ وہ بڑھے گی.
بیماری جو ہے لالاج بیماری کی طرف جائے گی، ناسور بنے گا اور پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تیسری بڑی وجہ جو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا اختلاف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر بندہ اختلاف کا شکار ہے۔ پچھلے 3 جمعے میں نے اسی موضوع پر پڑھائے تھے کہ اپنے اندر سے اختلاف کیا کر دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ دوسرے کو دبانے سے دوسرا دبے نہ دبے، آپ کا وزن اور آپ کی طاقت ضرور استعمال ہوتی ہے۔ اختلاف سے بچے، کوئی بھی اختلاف کسی صورت میں کسی معاملے میں جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مذہبی اختلاف ہو، سیاسی اختلاف ہو، علاقائی اختلاف ہو، لسانی اختلاف ہو، صوبوں کا اختلاف ہو، کوئی بھی اختلاف یہ ممدوح نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اختلاف مذموم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا اختلاف پیدا نہ کرو۔ اختلاف سے کیا ہوگا؟ اختلاف سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا، مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ کون ہیں؟ یہ آپ تو ملک ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ سید ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کشمیری ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ خان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں۔ یہ کس کس حصوں میں ہم تقسیم ہو گئے؟ مسلمانوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں؟ یہ تو جاہلیت کی باتیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جب یہ کہا جائے نا جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ یہ اسلام سے پہلے لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کیا کیا؟ اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے آپ نے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی حیثیت نہیں ہے قوموں کی، قبیلوں کی، علاقوں کی، نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کالے کو گورے پر فضیلت، نہ بڑے کو چھوٹے پر، نہ چھوٹے کو بڑے پر، سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم کو کس سے بنایا گیا ہے؟ جی آپ کی مٹی لد ہے، میری لد ہے؟ مٹی تو ایک ہی جیسی ہے، مٹی تو مٹی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، پیدا مٹی سے ہوا ہے، حضرت آدم کی اولاد ہیں ہم، سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ کس بات کا تفاخر ہے؟ کس بات کی جو ہے وہ شان ہے؟ کس بات کا تکبر ہے، غرور ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں؟ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اس سے قومیں نہیں پنپتی، اس سے قومیں برباد ہوتی ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اختلاف پیدا ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے مسجد کے اندر لیلۃ القدر بتلانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، مسجد میں کسی بات پر اختلاف تھا، آپ اختلاف چھڑانے لگے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر اٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ میں آیا تھا تو میں لیلۃ القدر کی رات بتلانے کے لیے، تمہارے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا۔ ایک بندے کے لڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر اٹھ جاتی ہے، پوری قوم لڑ رہی ہے، پوری قوم لڑ رہی اور خوش ہو کے لڑتے ہیں، پارٹی بازی میں خوش ہوتے ہیں کہ میری فلاں پارٹی ہے، میری فلاں۔ آپ کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آپ نے اللہ کو کل جواب نہیں دینا اس اختلاف کا؟ کس بنیاد پر آپ نے اختلاف کیا ہے؟ کس بنا پر آپ نے خون خرابہ کیا ہے، لڑائی جھگڑے کیے ہیں؟ کس بنا پر آپ نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ملک تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کل پوچھے۔ تو یہ اختلاف ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری تباہی اور بربادی کی۔ اور ایک وجہ ہمارے ہاں جو عام آپ کو نظر آئے گی، بازار میں نکلتی ہی آپ کو نظر آ جائے گی، ہمارے بازاروں کے اندر ماپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے، شاید آپ کو تجربہ نہ ہو، ماپ اور تول کے اندر ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ جتنی اس ملک کے اندر ملاوٹ ہے اتنا دنیا کی کسی ملک کے اندر نہیں۔ کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھیں، دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ، مرچوں کے اندر اینٹوں کی ملاوٹ، آٹے کے اندر بھوسی ٹکڑوں کی ملاوٹ۔ اب کہاں کہاں آپ کو میں لے کر جاؤں کہ کہاں کہاں، جب باقی سارا کو چھوڑ دے، سبزیوں کے اندر ملاوٹ، اوپر سبزی اور ہوتی ہے نیچے اور ہوتی ہے، گھر میں وہاں سے کچھ اور لے کر آئیں آگے کچھ اور نکلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی قوم پر۔ قوم شعیب پر عذاب اللہ کا آیا، صرف اس وجہ سے آیا تھا، ناپ اور تول کے اندر کمی کرتے تھے اور ساتھ ملاوٹ کرتے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا، پوری کی پوری قوم برباد ہوئی، پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ خطرناک ترین عذاب آیا، ان کے کلیجے پھٹ کر باہر آ گئے، صرف کس وجہ سے؟ ماپ اور تول کے اندر کمی کرتے تھے اور ملاوٹ کرتے تھے۔
رشوت ایک ناسور ہے ہمارے ہاں. رشوت کوئی دنیا کا کام جائز سے جائز کام ہے پیسوں کے بغیر کروا کے دکھائیں. ہر محکمے کے اندر ہر جگہ پر یہ ناسور اتنا پھیل چکا ہے, رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں. جہاں رشوت عام ہو, جہاں سود عام ہو, جہاں ملاوٹ عام ہو, وہاں کا مسلمان یہ کہے کہ میں سب سے اچھا مسلمان ہوں, تیری مسلمانی کو سلام ہے بھائی. پھر اتنا اچھا مسلمان بننا بڑا مشکل کام ہے. مسلمان اپنے آپ کو کہنا بہت مشکل کام ہے. فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر نہ کرو, اللہ کو پتہ ہے کون متقی کون پرہیزگار ہے. یہ چند وجوہات اور اس کے ساتھ کچھ اور وجوہات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان